اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ ناظرین، آج ہم میاں وحید صاحب کے حلقہ NA 123 میں ان کے اپنے الیکشن آفس میں موجود ہے۔ آپ کہیں گے الیکشن آفس کیسے ہو گیا؟ تو ایک جو ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ ایک سیاسی کارکن 24 گھنٹے الیکشن کے لیے تیار ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو اسے ہونا چاہیے۔ عوام کو گلہ میاں صاحب یہی ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو یہ لوگ ہمارے اپنی شکلیں دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر 5 سال بعد پھر ان کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ تو آپ کے یہاں ایسا ماحول نظر نہیں آ رہا، آپ کو لگ رہا ہے جیسے اگلے ہفتے الیکشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آج ایک بڑا نام صحافت میں، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ میرے یہاں تشریف لائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا آپ نے کہا الیکشن آفس کا، دیکھیں یہ کام اگر ہم لوگ تمام جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو لوگ NA یا PP کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے حلقوں کے اندر کم از کم لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو اور اپنے حلقے کے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ چونکہ یہ میرا اپنا آبائی ایک علاقہ ہے، میرا گھر ہے یہاں پہ، تو اس لیے ہم نے تو یہاں آفس جو ہے نا وہ بلکہ الیکشن سے پہلے بھی یہی آفس تھا، اور اب بھی جو ہے نا دن رات یہاں لوگوں کی جو خدمت ہم سے ہو رہی ہے، جو بن پا رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم شکر گزار ہیں چودھری سرور صاحب کے، گورنر صاحب کے، جنہوں نے خاص طور پہ ہمیں بہت زیادہ یہاں ہماری وہ حلقے میں لوگوں کی مدد کے لیے ہمیں بہت زیادہ وہ ان کا سرپرستی جو حاصل ہے، ان کی شفقت کی وجہ سے تمام ادارے جو ہیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس میں وہ پولیس کا ہو، وہ وسا کا ہو، وہ LWMC ہے یا لیسکو ہے، کسی بھی طرح کا کوئی کام ہے تو ہمیں کوئی مشکل اس لیے نہیں ہے۔ اور پھر میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ لوگ گلہ کرتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کام نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے علاقوں میں بیٹھیں، لوگوں کے ساتھ ایک ہمارا تعلق ہو، تو ہماری تو ٹیم ماشاءاللہ وہ کام کرنا چاہتی ہے۔ میں بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہ وارڈ سے لے کے UC لیول کے اور پھر اوپر تمام ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا، اور یہاں یہ پہلا موقع ہے کہ PTI کی گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ جناب یہ کام میں نے کرنا تھا، وہ یہ دوسرا بندہ کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ صبح ہمارے ساتھ یہاں پہ گروپنگ جو ہے نا اس کا ہمیں بہت سامنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تعارف وہاں پہ کرائیں، ہمیں اس پہ کوآرڈینیٹر لگا دیں، ہمیں اس پہ جو ہے نا وہ مختلف محکموں میں۔ تو ہمارے تو ورکر بڑے چارج اور بڑے ایکٹیو ہیں، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو بہت آسانی ہے کہ میں نے اپنی ٹیمیں جو ہے نا UC لیول پہ ساری ہر UC کے اندر ہم نے ٹیمیں بنائی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں تو بہت آسانی ہے۔ اور ابھی تو آپ جس ٹائم پہ آئے ہیں، اگر آپ شام میں یہاں ہوتے تو آپ دیکھتے کہ ہمارے پاس تو یہاں بیٹھنے کو جگہ نہیں ہوتی، بیٹھنے کو جگہ تو یقیناً نہیں ہوتی، لیکن پھر انٹرویو کرنے کا بھی موقع نہ ملتا۔ یہ بات بھی ہے، یہ بھی تو ہے نا۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک آج کی ہی خبر تھی کہ صرف پنجاب میں اور جو کیسز ہائی کورٹس کے پاس ہیں کو 1.5 لاکھ کیسز پینڈنگ جا رہے ہیں، اور نئے ججز کی ضرورت بھی ہے، ابھی تک ان کی بھرتی نہیں ہو سکی۔ تو کیا اس کے لیے آپ کوئی عوام کی طرف سے یہ مطالبہ پیش کریں گے اپنی حکومت کو کہ اس پہ جلدی ایکشن لے، اور اس کے ساتھ پتہ نہیں یہ کہیں یہ لفظ توہین عدالت میں نہ آ جائیں، جس طرح نواز شریف اینڈ کمپنی نے اپنے منشی بھی جج لگا دیے تھے، تو آپ کے ہاں تو ایسا کوئی ادارہ ہی نہیں، نہ عمران خان صاحب کا اپنا کوئی بزنس ہے، نہ چودھری سرور صاحب کا اپنا بزنس ہے کوئی پاکستان میں، تو آپ کو تو منشی چاہیے ہی نہیں کوئی۔ سر صاحب اس میں دیکھیں کہ ہماری تو جو پارٹی کا نام ہی جو ہے نا وہ جس بیس پہ ہم آئے ہیں تحریک انصاف، اور جو ہماری شروع سے ہمارا لیڈر جو بات کرتا آیا ہے، تو اس میں آپ نے دیکھیں کہ ہمیں تو اس طرح کی نہ ہم یہ کرتے ہیں، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ جو آپ نے کہا کہ اس کے لیے عوام کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اتنے پینڈنگ جو کیسز ہیں اس کی وجہ سے انصاف، اور یہاں پہ وہ جو محاورے ہیں کہ بھی دادا کیس کرتا ہے تو پوتے کو جا کے اس کا کوئی فیصلہ، اور یہ بات جہاں اس طرح کی بات ہو وہاں انصاف کیا ہونا ہے۔
ابھی آج کی خبر چل رہی تھی ٹی وی پہ کہ ایک قتل کا کیس کی 9 سال بعد فیصلہ آج ہوا ہے. یہ ابھی بڑی چھوٹی سی مثال ہے. ایسے کیسز ہیں جو 25 سال تک فیصلہ نہیں ہوا. صاحب میں تو بلکہ ایک مذاق وہ اس کو اب لطیفہ سمجھیں یا وہ حقیقت بات ہے کہ کسی بندے کا کوئی فیصلہ ہوا ہے تو اس نے جج صاحب کو دعا دی کہ اللہ آپ کو تھانے دار کرے. اس نے کہا بھائی تھانے دار نہیں، جج بڑا ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں جناب، وہ 5,000 مانگ رہا تھا کئی سال پہلے مجھ سے تھانے دار کہ میں آپ کی یہاں بات ختم کروا دیتا ہوں. تو یہ مجھے انصاف لینے کے لیے کئی سال لگے ہیں اور اس پہ میرا لاکھوں خرچ بھی ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ آپ سے بڑا تھانے دار ہے. یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو یہاں پہ اور پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ اس پہ کام نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ نیب پہ جو بات ہوئی ہے، جو سپریم کورٹ نے کہا، وہ کیا کہا کہ آپ اپنی عدالتیں جو ہیں نا وہ بڑھائیں، اپنے ججز جو ہیں، جو آپ کے جو انویسٹیگیٹر ہیں، ان کو جو ہے نا وہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی تعداد کو بڑھائیں تاکہ. اب عدالتوں کی بات کی اور ججز بڑھانے کی بات کی. مجھے یہ بتائیں، زرداری آج بھی بڑکیں لگا رہا ہے کہ میں 11 سال کیسز بھگتے، مجھے سزا نہیں ہوئی، میں بری ہو گیا. لیکن اسے کوئی یہ سوال کرنے والا نہیں، نہ ہی آپ کی جماعت سے کسی نے سوال کیا، نہ ہی آپ کے پاس میڈیا کے وہ بندے ہیں جو صرف پاکستان اور اس زمین کے لیے کام کریں، یا قائد اعظم کے پیروکار بن کے یہ پوچھتے کہ جب تم نے جعلی سرٹیفکیٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ دیے تھے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، میں کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتا، اور اس سرٹیفکیٹس کی بیس پہ صرف عدالت سے وہ ریکارڈ نکلوا لیں آپ کہ اس سے کتنی تاریخیں لی تھیں. کیا کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا کہ کیس کے لیے فکس ہو جائے کہ یہ 10 تاریخوں سے زیادہ کیس نہیں چلے گا اور جج اس پہ تاریخ نہیں دیں گے؟ مجھے علم ہے کہ بہت سے وکلاء حضرات اس پہ احتجاج کریں گے، کیونکہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کیس کو لٹکانے کے ماہر ہیں اور اس میں ملزم بھی شامل ہے، اس میں مدعی بھی شامل ہے. تو اس کا کوئی حل، کوئی طریقہ ہے اس تک اسے جان چھڑانے کا؟ طالب صاحب آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ اصل میں دیکھیں کہ میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ جب میاں صاحب کی بات ہوئی ہے، زرداری صاحب کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، جب میاں صاحب کے بات ہوئی ہے سپریم کورٹ نے جو کہا، آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر یہ مل کے کھیل جو کھیلا جاتا رہا ہے، اور جو آپ نے بات کہی ہے توہین عدالت کی، وہ بالکل ڈر لگتا ہے اس پہ بھی. لیکن اب کیا کہا جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لوگوں کو، بلکہ یہ عوام کو دیکھنا چاہیے. یہ عوام کو دیکھنا چاہیے کہ زرداری صاحب نے جیسے جعلی سرٹیفکیٹ دیے، اس کے بعد ابھی جو ہوا ہے. اور زرداری صاحب نے قانون پہ ایک اور بہت بڑی مہربانی کی کہ وہ جج جس کی ویڈیوز پاکستان کے ہر بچے کے پاس موجود ہیں، کہ جس میں اس نے یہ چھوٹے چور نے کہا تھا کہ پاجی چاہتے نے کہ انہوں زیادہ سے زیادہ سزا دیو، وہ ریکارڈنگ ہر بندے کے پاس موجود ہے. بالکل صحیح. تو یہ اب بڑے چور کے لیے چھوٹا چور سفارش کر رہا ہے اور جج کو سفارش کر رہا ہے. اسی جج کو زرداری نامی بڑے ڈاکو نے پاکستان کا اٹارنی جنرل لگا دیا. اب یہ قانونی حکم ہے یا یہاں خواہشات چلتی ہیں لوگوں؟ میں وہی بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ ظلم جو ہے نا وہ آج سے نہیں ہے. میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا. آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء صاحب کی میں بات جب کرتا ہوں تو میں کوئی ان کی نیت پہ یا ان کے کاموں پہ یا ان کی خدمات پہ نہیں، لیکن ایک جو انہوں نے بہت بڑا ظلم اس قوم پہ کیا ہے نا، وہ جب ان کاروباری لوگوں کو لا کے ہمارے خدمات بہت ہیں. دنیا میں ہیروئن کی قیمت ان کی وجہ سے بڑھی اور پاکستان کی ایکسپورٹ بڑی ہیروئن کی. کلاشنکوف کی قیمت ان کی وجہ سے بڑھی اور پاکستان میں ہر بچے کی جیب میں کلاشنکوف، جیب میں گردن میں لٹکا. لیکن میں سمجھتا اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان سب سے بڑا جو ظلم کر کے وہ گئے ہیں، وہ ظلم کیا ہے انہوں نے جو ان کاروباری لوگوں کو، ان جو ہمارے پاس یہ لوگ ہیں جن کو ہم پہ مسلط کر کے چلے گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کو وہ ریلیف وہاں پہ انہوں نے دیا جو یہاں پہ جب یہ واپس آئے تو ان کو تو فیکٹریاں بھی مل گئی، ان کو سب کچھ واپس مل گیا. باقی جو لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی، ان کے لیے وہ قانون نہیں تھا. اس کے بعد خالی فیکٹریاں نہیں ملی، ان کے اربوں روپے کے جو لون تھے وہ بھی رائٹ اپ کر دیے. اس کو جیسے اس کے باپ کی کمائی تھی جو اسے معاف کر دی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے ابھی ان کا حدیبیہ والا بھی اب کیس دیکھ لیں، اس میں جو ان کو ریلیف ملا ہے. اس کے بعد ٹائم بارڈ جو ہو چکے ہیں کیسز جن کو یہ نہیں، ان کے لیے وہ 10 سال کے بعد بھی وہ قانون مجھے سمجھ نہیں آتی. اب یہ عدالت سے میں کیا بات کروں. اور اسی طرح جب انہوں نے آپس میں یہ ایک گیم چل رہی تھی، یہ باریاں لے رہے تھے،
केस भी खुद एक दूसरे पे किए हैं, रिलीफ भी बाद में खुद ही दिया है। और जैसे आपने कहा कि मुंशी जो है ना इनके वो जज लगे हुए थे, और बल्कि वो कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि वो ब्रीफ केस लेके जाने वाले, अल्लाह माफ करे, वो जज ही थे, वो कोई और नहीं थे, वो जो ब्रीफ केसों में जाके लोगों को पैसे देते रहे। तो जब इस तरह का निज़ाम रहा है तो ये देखेंगे इन्होंने इस मुल्क के साथ जो जुल्म, जो ज्यादती की है। और आज मैं समझता हूँ कि आप देखें कि आपका 100% किसी साहिल का केस जो है ना वो सच्चा हो, उसके पास हर चीज़ मौजूद हो, लेकिन जब तक उससे कोई एहलकार, जब तक उससे कोई बंदा पैसे, आज वकील जज के नाम पे पैसे ना उससे ले ले, उसको यकीन नहीं है कि मेरे हक में ये केस होगा। ये हमारा तो ये अलमिया है, लेकिन इंशाअल्लाह मियां साहब इससे बड़ा अलमिया एक और है। और मैं ये चाहूँगा मीडिया का काम सिर्फ ये नहीं कि चीज़ें सामने लाए, मीडिया का काम ये है कि लोगों को एजुकेट करे, उनके ज़मीर जगाए, उन्हें ये बताए कि आप कहाँ कहाँ गलत हैं। मैं समझता हूँ और आपसे इस पे तबसरा भी मांगता हूँ कि ये कौम ग़ुलामी के पटे अपने गले में डाले फिरती है। आज भी देख रहे हैं, मरियम जैसी औरत ने टीवी पे आके झूठ बोला, संगीन झूठ बोला कि मेरी प्रॉपर्टी ये लंदन में ढूंढते हैं, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। बाद में पता चला कि अरबों रुपीस की प्रॉपर्टीज भी हैं और फ्रॉड के कमाए हुए पैसे भी हैं। इसी तरह आज वो कहती फिरती है हमारे खिलाफ सबूत ही को नहीं। शहबाज भी कहता है मैंने धेले की करप्शन नहीं की। अब धेले वो ठीक कहता है, सच बोलता है, क्योंकि धेले का सिक्का नाम का वजूद ही को नहीं। उन्होंने करप्शन की है पाउंड में, डॉलर में, येन में, यूरो में। वो ठीक कहता है कि मैं धेले की करप्शन ही नहीं की। बटाली साहब ये फैसला अब मेरा ख्याल है कि इतने सालों के बाद कौम को जरूर करना होगा, क्योंकि आप देखें, मैं कहता अभी कि देखें कि इनकी अपने गले से ये पटे उतार के फेंक दे और पाकिस्तान और इस्लाम और इस जमीन के लिए भी सोचे। आप देखेंगे पूरी की पूरी जो है ना, ये जो कहानी सारी बनी है इनके बाहर जाने की, बीमारी इनकी 2 नंबर हर चीज सामने आ गई। और इस पे भी अगर मैं अपने भाइयों से जो इस मुल्क में रहने वाले, वो नून लीग के जो अपने आप को जाले कह रहे हैं, मैं उनसे हैरान हूँ। उनको ये ख्याल नहीं आता कि भी उनका लीडर जिसके वो पैरोकार हैं, जिसको वो मान हैं, जिसके नारे लगा रहे हैं, उसकी रिपोर्टें हर जगह पे साबित हो गई हैं। और जो डॉक्टर जो यूके से डॉक्टर इन्हें दे रहा है रिपोर्ट्स, वो इंडियन डॉक्टर है, नाम उसका गौरव वाला है, वो इंडियन है। उन्हें पता है कि गोरा तो कुछ पता नहीं हमसे, वो उसकी ना खरीदा जाए, उन्होंने वो इंडियन डॉक्टर है। मियां साहब अच्छा, वो डॉक्टर भी करने की जरूरत को वो डॉक्टर भी ये इंडियन एजेंट है। हाँ जी, इंडिया की गोद में बैठने वाले हैं। और ये वो वज़ीर आज़म है जिसका बेटा जब इंडिया लैंड करता है तो सबसे पहले कहता है मैंने हेमा मालिनी से मिलना है। ये वो लांती लोग हैं और हम इसके बावजूद अपने गले में इनके पटे डाले फिरते हैं, इनकी गाड़ियों पे ये गुलाम हार फेंकते हैं। ये अवाम को फैसला करना है कि क्या हमने अपनी नस्लों को इसी तरह इनका गुलाम बनाना है, क्या हमने इंसाफ की या इस मुल्क की तरक्की की, इस मुल्क को दुनिया के साथ। और आज देखिए अल्लाह ताला ने खास करम हम पे किया है। कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, क्या उसमें से 1% में मकसद भी पूरा हो रहा है? नहीं, अभी जो पीछे हुआ है देखें जी, वो 60 की दहाई तक आप देखेंगे जिस तरह से हम आगे जा रहे थे, वो रास्ते में जो ब्रेक लगी उसके बाद ये लोग आगे, उसके आज तक हर चीज में सेल परचेज के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे ठेकेदारों के अलावा आपको कहीं कुछ नजर नहीं आता था। अब अल्लाह ने इस मुल्क पे करम किया है कि एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा लीडर जो कम अज कम जिस पे कोई करप्शन का ये खुद भी यानी बदतरीन दुश्मन भी वो ये नहीं कह सकते। आपकी बात की तायद में, ताकि आपको कुछ थोड़ा सा और इल्म हो जाए, एक रिटायर्ड कमिश्नर साहब ने पिछले प्रोग्राम में ये वाक़या सुनाया कि वो भी उस मीटिंग में मौजूद था, को 3 या 4 अरब रुपया सड़क के ऊपर लगना था। तो इनका बड़ा मियाँ जिसकी फातिहा भी ये सरकारी पैसे पे दिलाते हैं जी, जिसका हर चीज़ सरकारी पैसे पे होती है, जो जुमेरात का ख़त्म है वो भी सरकारी पैसे से होता है। तो उसने कहा कि ए तुसी की करन लगे हो, ये तो सारा कुछ सड़क के उत्ते आ और सड़क के थले आ, कोई सीवरेज सिस्टम था, तो लोगों को की पता चलना है, तुसी को उत्ते लाओ जो लोग देखण भी। तो अब इन्होंने जो उत्ते लाया, वो जो मेट्रो ट्रेन बन रही है वो 18 फुट का मुल्तान रोड पे उसका अप्रूव्ड था, वो 20 फुट का, वो 18 फुट पे पुल बना, अरबों रुपये उसमें खाए गए।
یہ تو ایسے پتہ نہیں آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں پی ٹی اے کو ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں, آپ خدا کا واسطہ کچھ چند ماہرین بھی لے ہیں جو اس پہ کام کریں. لوگوں کو بتا رہے ہیں, ہمارے کوئی نہیں بتا رہے. اصل میں یہاں پہ جو جتنا بھی آپ لحاظ کر رہے ہیں ان کا, چوروں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ہم پروٹیکٹ نے ہم نے کیا کرنا ہے جی, ہم تو جو بات کرتے ہیں بلکہ اس پہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے, ان کو ہر طرح کی جو آج تک عدالتوں سے جو ریلیف اس خاندان کو ملا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اور یہ ان کو آج بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہمارا یہ معاملہ آ جائے اور جو ہے نا یہاں پہ ہمیں پھر وہ ریلیف مل جائے. دیکھیں آج ہم اپنے جو ہماری آزاد عدلیہ ہے, ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اب وہ اس قوم کو اور بالکل انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے. اور ان کو جو ہے نا یہاں پہ ایک مجرم کو پہلے نمبر پہ تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھیجنا یہ اتنی بڑی توہین ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا. جب آپ نام لیتے ہیں تو آپ نے سچ پوچھیں تو یہ سارے کا سارا یہ اس کا جو اسلامی جمہوریہ کا وہ بات ہی ختم کر دی ہے. ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ جب سزا یافتہ بندہ ہے, ایک مجرم ہے, ملزم نہیں ہے, مجرم ہے. یہاں پہ تو انصاف کی بات ہونی چاہیے تھی. اور یہاں مجھے یاد ہے ان دنوں میں نام نہیں بتاؤں گا ان بڑی شخصیتوں کا, مجھے اتفاق سے وہاں میں تو وہ وہاں پہ مجھے افسوس اس بات کا کہ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو بڑی شخصیت کہتے ہیں. نہیں, میں شراب فروشوں کو, عورتیں سپلائی کرنے والوں کو بڑی شخصیت کہتے ہیں. سر ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت ایک اتنی پریشانی میں, ہمارے کابرین میں اتنی پریشانی میں تھے کہ جی یہ آج گیا, صبح گیا, شام گیا, یعنی وہ رپورٹس ایسی تھی کہ میاں صاحب تو اب بچنے والے ہیں نہیں, تو جان چھڑائیں ان کو باہر جو ہے نا کسی طرح سے ہر ایک نے. اور وہ بعد میں نکلا کیا کہ ڈاکٹرز بھی ملے ہوئے ہیں, اس پہ ساری رپورٹس جو بنی ہیں وہ ساری کی ساری. اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو آج بھی ان کے نعرے لگا رہے ہیں, میں تو اپنی عوام سے جو ہے نا ان سے پریشان ہوں کہ خدا کا نام ہے آپ اپنے بچوں کا, اپنے ملک کا, اپنی قوم کا, اس کے مستقبل کا دیکھیں. اور انہوں نے کیا کر دیا آپ کے سامنے, کشمیر جو آج وہاں پہ جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. آج یہاں غربت کے ڈیرے ہیں اس ملک کے اندر, آج 25 سے اس سے زیادہ جو آبادی جو ہے نا وہ غربت کی لکیر سے نیچے جو جا رہی ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. یہ سارے ان کی وجہ ہیں. اور آپ نے دیکھا ابھی ایک آئی پی پیس کا ہی دیکھ لیں, اس اسکینڈل کو جب سامنے آپ لے کے آئے تو اس میں کیا کیا نکلا ہے. اور اسی طرح یہ سڑکیں, یہ جو کچھ بھی ہے, معمولی سا فراڈ ہے 450 روپے کا, یہ کون سا بڑا فراڈ ہے. ان کے نزدیک تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے نزدیک ایک پراپرٹی اتنی مالیت کی ہے, ان چوروں کے پاس آپ جا کے دیکھیں ان سے. میں تو اس گھر میں گیا ہوں, خود گیا ہوں میں. نہیں جی, آپ دیکھیں کہ وہ جو وہاں پہ میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ گورنر ہاؤس جو مری والا ہے اس کے اندر جو پانی کی جو ساری وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹوٹیاں وغیرہ ساری وہ گولڈ کی ہیں, کروڑوں انہوں نے اپنے رہنے کے. کاش آپ نے ان کے بیڈ روم سے جو جب اریسٹ ہوئے تھے تو وہ بیڈ لوگوں کو دکھا سکیں جو اندر سے برآمد ہوئے تھے, کیا وہ بیڈ کے کمالات کیا کیا. سر یہ کس قدر یہ اور کتنے فری ہیں یہ لوگ, کتنا ان کے پاس, ان عوام کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, ملک کے لیے ان کی سوچ ہی نہیں ہے. اور آج اللہ نے مہربانی فرمائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ایک سچا کھرا لیڈر دیا ہے. اور اسی طرح پنجاب کے اندر ہمیں جو سرور جیسی ایک شخصیت جو ہے نا وہ ملی ہے. اس کھرے سچے لیڈر کو بھی ایک ریکویسٹ کر لیں کہ کوئی ایسے 4 میڈیا کے بندے پیدا کر لیں جو سچ بولنے کے عادی ہوں, جو ایک لفافوں کو اپنی ماں بہن کی کمائی سمجھے اور وہ دیانتداری کے ساتھ اللہ کے نام پہ اس قوم کی خدمت کریں, سچ بولیں, سچ سنیں اور سچ کہیں. وہ 4 بندے مل جائیں گے آپ کو, ہمت تو کریں, لیکن آپ کے پاس ایک بھی نہیں ہے. دیکھیں کوشش تو ہم کر رہے ہیں, اور اصل میں ہماری حکومت کا یا ہمارا کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ ہم میڈیا پہ اس طرح سے جو انہوں نے پیسہ لگا رہے تھے بات تو کہہ سکیں نا, اپنی بات بتا تو سکیں آپ. جی بالکل, وہ ہمیں بالکل اس میں ہم سمجھتے ہیں جب یہ چور کہتے ہیں جی سارے خلاف ثبوت ہی کوئی نہیں, اسید احمد تنگ کر رہے ہیں ان چوروں کو, وہ ڈاکومنٹ تو سامنے لا کے جس سے شہزاد دکھاتا ہے. آپ جگہ جگہ ہر ورکر لیول پہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ آپ کے چوروں کی یہ کاغذات ہیں. اس پہ جو ہے نا میں اپریشیٹ کروں گا اور میں سلام کرتا ہوں یو کے میں رہنے والے لوگوں کو, یورپ میں رہنے والے لوگوں کو. انہوں نے کم از کم وہ کام کیا جو یہاں ہماری عوام کو کرنا چاہیے تھا, جو یہاں پہ ان کو گلی گلی میں, ان کو ہر جگہ پہ یہ جب لوگوں کے درمیان آتے ہیں تو وہ ان سے یہ سوال کریں, ان سے پوچھیں. یہ لوٹ مار کا جو بازار آپ نے جس وجہ سے ہم غریب ہوئے ہیں, عوام جو غریب سے غریب تر ہو رہی ہے, اس کی وجہ
اصل میں یہ ہے کہ ان کی تجوریاں بھر رہی ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے. یہ کم از کم میں کریڈٹ دیتا ہوں یو کے اور جو ہمارے یورپ کے اور امریکہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں، انہوں نے اس کو بھرپور جو ہے نا اس کا آواز کو اٹھایا، احتجاج کیا. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ان کا باہر نکل ہیں تو کم از کم انہوں نے ہماری جو ہے نا وہ تکلیف کو جو ہے نا وہ جانتے ہوئے، وہ سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا. یہ کام پاکستان میں ہونا چاہیے، پاکستانی عوام کو کرنا چاہیے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنے عوام کو ایجوکیٹ کریں نا کہ یہ کتنے بڑے لٹیرے تھے، کتنے بڑے ڈاکو تھے، اور اس میں سب سے زیادہ کام آپ کے لیے آپ کا میڈیا بہت کمزور ہے. اٹاری صاحب، یہ 70 سال کی جو ایک بات ہے اس کو ایک بڑا تھوڑا سا ہمارے پاس جو ٹائم ملا ہم اس میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، عوام کے اندر بھی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو یہاں پہ یقین مانیں کہ جب بیٹھتے ہیں تو یہ گلی موری کی بجائے ہم لوگوں کو کوشش کرتے ہیں اپنے پورے خطے کے بارے میں، عوام کے یہاں پہ ایجوکیشن کا، یہاں پہ ہیلتھ کے سسٹم کا، یہاں پہ پولیس کی جو ریفارم جس پہ ہونے، ہم پوری ہر چیز اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہماری خطے کی سیاست ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، پاکستان کی سیاست کو کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کم از کم یہ بتا سکیں کہ اس وقت ہم کس حالات میں ہیں، کیسا ہونا چاہیے. ناظرین، آپ نے میاں وحید صاحب کو سنا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اللہ انہیں اس کی توفیق دے، اور اللہ ناظرین پاکستانیوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے گلے سے غلامی کے پٹے اتار پھینکیں اور چوروں کے منہ سے ان کے نقاب اتار کے ان کی گردوں سے فٹ بال کھیلیں. اس کا یہی حل ہے اور کوئی حل نہیں. انشاءاللہ ایسا ہی بہت شکریہ. اللہ حافظ.